عمران خان ایک ہیرا ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، قداور ہے۔ مودی کیا، پاکستان کے سیاستدان کیا، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اس کے سامنے بونے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی ہے ابھی تک جب سے آپ جیل سے باہر آئے ہیں؟ امید اگر رکھیں بھی تو اعتبار کیسے رکھیں؟ پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جب رہائی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ہی اگلی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی نئی گرفتاری کے لیے۔ اب یہ مثال ہے کہ نئے مقدمات کا قائم نہ ہونا۔ 26 نومبر سے اب تک پارٹی کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ کافی دن آپ کو مل چکے ہیں، آپ کو کیا فرق نظر آیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں اس وقت آپ؟ سالار بھائی آپ بتائیں، علیمہ خان کی شمولیت کے بعد آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تحریک کا آگے فارورڈ؟ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آخری دم تک کھڑے ہوں گے، اس چیز سے انشاءاللہ بے فکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 19 مئی 2025 آج سوموار کا دن شروع ہو گیا اور یہ بڑا اہم دن ہے۔ پاکستان میں اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان اس وقت جیل میں 653 دن ہو چکے ہیں، گرمیوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ قید آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں مزید سخت ہو جاتی ہے۔ ایک طرف عمران خان جیل میں ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ فسطائیت کا یہ عالم ہے کہ مودی کا پتلا جلانے پر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کہنے پر تحریک انصاف کے رہنماؤں پر مقدمات ہو رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ٹھنڈی ہواؤں کی بھی خبریں ہیں، بہت ساری خبریں ٹھنڈی ہواؤں کے حوالے سے۔ عوام بضد ہے کہ عمران خان کو تحریک کے ذریعے سے رہا کروانا ہے۔ علیمہ خان بھی تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے میٹنگز میں شرکت ہوئی، اس میں اعلیٰ قیادت تھی، ان کے جو پلان اے ہے وہ کیا ہوگا اس وقت۔ علیمہ خان بھی ایک بڑی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں، اگر یہ قیادت کے ان کے فیصلے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، اعلیٰ سطح کے رابطے ہوئے۔ جب عمران خان جیل سے ٹرانسفر کرنے کا معاملہ تھا، جب ڈرون آپ کو پتہ ہے حملے ہو رہے تھے، اس وقت اعلیٰ سطح کی میٹنگز بھی ہوئیں۔ اس وقت ذرائع سب کے پاس اس وقت ظاہر ہے ملٹری سورسز سے بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اب یہ خبریں پلانٹڈ ہیں یا خبریں پلانٹڈ نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی اسپتال میں، تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کو جیل سے رہائی کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ، وہ 600 دن سے زیادہ وہ بھی قید کاٹ چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر علوی، جنید اکبر، اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور پر ایک کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے، اس کے بھی بہت سارے اہم معاملات ہیں۔ میرے ساتھ مظہر برلاس صاحب موجود ہیں اور کچھ دیر بعد سالار کاکڑ بھی جوائن کریں گے، بہت سی اہم چیزیں ڈسکس کریں گے۔ لیکن مظہر بھائی نے ابھی ایک خبر دی جو میں نے بھی اپنے سورسز سے کنفرم کر کے بات کی تھی، پہلے انہی سے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر بھائی، آپ نے جوائن کیا۔ کہ ایک تو اس وقت سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عوام آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے ٹھنڈی ہواؤں کی امید میں انتظار کر رہی تھی۔ اب یہ خبر آتی ہے عمران خان کی رہائی کے متعلق، یا کوئی جیل سے خبر آئے، یا آپ کو پتہ ہے سورسز آپ کے بھی یا صحافیوں کے سورسز بتائیں، خبر کی بنیاد پر ہم لوگ بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ لیکن لوگ اس پہ اب ناراض ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ٹرک کی بتی ہے، یہ رہائی نہیں ہو رہی، ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، عدلیہ، آئین سب کچھ چیزیں معطل ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی سچے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ بہت ہوا، اور پی ٹی آئی کی جو نام نہاد قیادت ہے اس نے بھی بڑے دھوکے دیے، اور کبھی یہ کہا گیا کہ اب زمین گرم کریں گے، کبھی یہ کہا گیا روزوں کے بعد ہم تحریک چلائیں گے۔ تو ان کے ساتھ دھوکے تو ہوئے۔ کبھی انہیں کہا گیا کہ جی اسی ماہ، بس تاریخیں دی جاتی رہی خان صاحب کے حوالے سے۔ اچھا، میں ایک تو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو آسانی رہے اور آپ کے ناظرین کو آسانی رہے۔ میرے جو سورسز ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ایک ٹویٹ میں نے کی تھی 6 مئی کو کہ اس طرح عمران خان صاحب سے ایک اہم غیر سیاسی شخصیت نے ملاقات کی ہے۔ ایک ملاقات نہیں، 2 ملاقاتیں کی ہیں، اور ان 2 ملاقاتوں میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، اس میں تھکنے والی بات بھی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو نظام ہے یہ ان نیچرل ہے، یہ جو پچھلے 2.5-3 سال سے چلایا جا رہا ہے یہ نیچرل تو نہیں ہے، ان نیچرل ہے کہ ڈنڈے مارو، مقدمے کرو، فلاں کرو فلاں، یہ ان نیچرل ہے۔ اس سے ظاہر ہے وہ جو مقدمے بنانے والے ہیں، جو فورسز ہیں، وہ بھی تھک چکی ہیں۔ تو خیر، اس میں اس شخصیت نے عمران خان صاحب کو آفر کی کہ ہم آپ کو رہا کرنے جا رہے ہیں، تو خان صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں تو اس طرح رہا نہیں ہوں گا۔ پھر انہیں کہا گیا کہ اچھا آپ کس طرح رہا ہونا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا،
آئینی اور قانونی راستے کے ذریعے رہا ہوں گا۔ تو اس شخصیت نے کہا کہ آج ہی عدالتیں لگوا لیتے ہیں رات کو۔ تو خان صاحب ہنسے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس سے تو صاف پتہ چلے گا کہ ڈیل ہے، اور میں تو ڈیل کرنا نہیں چاہتا، میں تو جو نارمل روٹین ہے عدالتوں کی اس کے ذریعے مقدمات جو ہے وہ لڑوں گا اور اسی کے ذریعے رہا ہوں گا۔ خیر جی جب ضرورت اس لیے تھی خان صاحب کی کہ ملک کو جنگی صورتحال میں سیاسی استحکام کی ضرورت تھی، ملک کو جنگی صورتحال میں چونکہ قوم عمران خان کے ساتھ تھی تو عمران خان کے موقف میں بڑی جان تھی۔ پھر عمران خان کے جو سوشل میڈیا پہ لڑنے والے مجاہد ہیں جنہیں نون لیگ اور اس طرح کی پارٹیاں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتی رہی، اب تو خیر آئی ایس پی آر والے بھی ان پہ فخر کرتے ہیں، تو یہ بھی سوچنے والوں کے ذہن میں تھا کہ 70% یوتھ جو ہے ان کا محور و مرکز عمران خان ہے۔ تو بالکل پھر یہ بات طے پائی یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ میں اس کو ڈیل تو نہیں کہتا۔ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں عدالتوں کے ذریعے آئین کے تحت قانون کے تحت باہر آؤں گا، رہا ہوں گا، تو پھر اس شخصیت نے کہا کہ اچھا جو لوگ کہتے تھے عدالتوں پہ پریشر یا اس طرح کی باتیں تو وہ نہیں ہوں گی۔ پھر ملاقاتوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے آپ کے اہل خانہ جو ہیں، جو بہنیں آپ کی، ان کی ملاقات میں رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ کی ملاقاتوں میں کوئی خلل نہیں ڈالا جائے گا۔ اچھا 6 مئی کے بعد میرا 8 مئی کو پھر ایک انٹرویو کیا، چودھری غلام حسین ایک بڑے صحافی ہیں، بڑا جی نام جی ہے، تو بہت بڑا بلاول حسین اور ہم تینوں، تو انہوں نے چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی بڑی بڑی خبریں دیں، تو میں نے کہا کہ عمران خان 1 مہینے کے اندر اندر رہا ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن تفصیل بتائیں۔ تو پھر ان کو میں نے کچھ تفصیلات بتائیں اور جی یہی بات میں نے کہی کہ اگلے ہفتے سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہو جائے گی، ملاقاتوں کے شکوے ختم ہو جائیں۔ اچھا جب ملاقات ہو گئی پھر انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور پھر کہا کہ اچھا آدھی خبر تو سچ ثابت ہو گئی ہے، آدھی؟ میں نے کہا آدھی کا انتظار کریں، میں نے مہینہ کہا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ایک جرنلسٹ ہے زبیر علی خان۔ اچھا یہ واقعات میں آپ کو 6 اور 8 مئی کے بتا رہا ہوں۔ اچھا زبیر علی مظہر بھائی خان یہاں پہ صاحب نے آپ کو ایک مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ ویلاگ دیکھتے ہیں، میرا نظارہ ماشاءاللہ بہت بڑے صحافی ہیں، اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا آپ کا، آپ نے بڑی جو الگ ہے۔ جی ابھی آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جو خبر آپ کے پاس تھی میرے پاس یہی خبر تھی، میں نے وہ ویلاگ میں تفصیل سے بتائی انہی تاریخوں میں ہی، اور میرے پاس ٹھیک ہے، یہی تھی کہ وہ اڈیالہ سے عمران خان کو جب نکالا گیا وہ ڈرون حملوں کے دوران میں محفوظ مقام پہ، تو اس وقت ملاقات ہوئی تھی اور بڑے ہائی لیول کی ملاقات تھی۔ تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے یہ خبریں ہم کنفرم تو کر نہیں سکتے، جو لوگ ملے ہیں وہ تو نہیں بتائیں گے کہ ہم ملے، لیکن یہ بالکل خبریں صحیح ہے۔ اور اعلیٰ سطح کے اچھا رابطے میں ضرور آپ کی باتوں کو میں سیکنڈ کرتا ہوں بالکل، لیکن عوام نہیں سیکنڈ کر رہی، عوام اچھا کہتی ہے وہ نہیں۔ بالکل عوام پہ آتے ہیں، وہ شور پھر شاہ صاحب کا مچا۔ وہ زبیر علی خان نے 15 تاریخ کو وہ اس طرح کی خبر دی اور 16 کو پھر نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا پہنچ گئی، تو اس کے بعد یہ شور برپا ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے میرے پرانے ٹویٹ بھی نکالے اور یہ کہا۔ اب یہ عوام اس لیے نہیں قبول کر رہے، دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں عوام کے ساتھ بہت دھوکا ہوا، ان کی مقبول ترین پارٹی سے نشان چھین لیا گیا، ان کی مقبول ترین پارٹی کے امیدواروں کو الیکشن ہی نہیں صحیح طرح سے لڑنے دیا گیا، ان کے جو تجویز کنندگان تھے، تائید کنندگان تھے، ان پر مقدمے، امیدواروں پر مقدمے، گھر توڑے گئے، ظلم ہوا، عورتوں، بچوں، بزرگوں، کسی کو نہیں بخشا گیا۔ پھر ان کی پارٹی کے اندر سے منافقت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج میں آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ صاحبزادہ حامد رضا بلوچستان کے پہاڑوں پر تھا، کوئی ٹیلی فون اس کے پاس نہیں تھا، وہ جہاں جا کے ٹیلی فون سنتا تھا وہ صوبہ سندھ کے ایک شہر میں سنتا تھا، اور 1.5 گھنٹہ اس شہر سے لڑکا موٹر سائیکل پر جا کر پیغام دیتا تھا کہ فلاں بندے نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ آئیں، تو وہ پھر بائک پہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ کی مسافت طے کر کے سندھ کے ایک شہر میں پہنچتے تھے،
وہاں فون سنتے تھے. اب ان کو جب انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ لیے جائیں، یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. جی جی اب وہ بیچارے اسلام آباد آئے اور وہ اپنے ایک دوست کے گھر پہ بیٹھ کے صبح انہوں نے 10 بجے سے رات 10 بجے تک 4,000 ٹکٹ سائن کیے. جی جی مجھے پتا ہے جی. اور جب کاظمی صاحب، اب دیکھیے نا جو اندر کے منافقین ہوتے ہیں یا چیٹر ہوتے ہیں وہ کیا صورتحال ہے. تو جب وہ ٹکٹ کھولے گئے دینے کے لیے لوگوں کو، تو وہ بلے باز کے ٹکٹ نکل آئے. اب اس پہ جی انکوائری بھی ہوئی، عمران خان نے پوچھا تو وہ 5 شخصیات جو اس میں انوالو تھی وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی. پھر جب الیکشن ہو گئے، خان صاحب کو بہت غصہ تھا. الیکشن ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایم ڈبلیو ایم سے اتحاد کریں. تو وہ جو ایک صاحب ہے پی ٹی آئی کے جو بات ہی درود شریف سے شروع کرتے ہیں، وہ آڑے آ گئے. انہوں نے پتہ نہیں کس کے اشارے پہ یہ کہا کہ نہیں ہم شیعہ پارٹی سے میں شامل نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ اتحاد ایک سیاسی اتحاد ہے. اور جی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا اگر قاضی صاحب سوری آپ کا ٹائم لوں گا 1 منٹ، جی اگر یہ بات ان کی مان بھی لی جائے تو ایم ایم اے میں ساجد نقوی صاحب شامل نہیں تھے، تو جماعت اسلامی بھی تھی، مولانا فضل الرحمان بھی تھے. تو یہاں کا اس وقت شیعہ سنی کی کوئی لڑائی نہیں تھی. اس وقت تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے. تو یہاں پہ مخصوص سیٹوں سے محروم کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا. تو عمران خان کو میں اب سمجھتا ہوں کہ جب وہ باہر آئیں گے تو ان کو ایک بڑی سرجری کرنا پڑے گی. ان کو اپنی پارٹی کے اندر بڑی سرجری کرنا پڑے گی، بالکل. کیونکہ ان کی پارٹی کے بھی بعض لوگ، بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر جو براجمان لوگ ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں. لیکن اس میں مظہر بھائی اب سالار کاکڑ نے میں جوائن کی ہے تحریک انصاف، جس طرح لوگ سمجھتے بکھر گئی ہے لیکن نکھری بھی ہے. سالار کاکڑ جیسے لوگ سامنے آئے ہیں، صدام ترین جیسے لوگ سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں عالیہ حمزہ ہے، جنید اکبر ہے. ایسے ایسے لوگ تحریک انصاف کی جان ہے جس نے تحریک انصاف کو اس وقت کھڑا کیا ہوا ہے. ابھی میاں آباد فاروق سامنے آئے ہیں، سالار کاکڑ بھی سامنے آ گئے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سالار بھائی، آپ نے جوائن کیا. ابھی بڑی سخت جیل انہوں نے کاٹی، بڑی مشکل شکریہ. آپ کو مرحلہ تھا، ہم نے دیکھا. اس میں آپ ثابت قدم رہے، خان کے نظریے پہ رہے، اور ابھی بھی لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے تحریک انصاف کے آپ شامل ہیں کہ جنہیں لوگ اعتماد سے دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے کہ ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ ہے تحریک انصاف پہ، لیکن مظالم کا سلسلہ بھی ہے. تو کیا آپ کو کوئی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی ہے ابھی تک جب سے آپ جیل سے باہر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سبھی بھائی مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، میں نے آج بھی کچھ دوستوں سے پوچھا ہے جو شاہ صاحب اور اعجاز چودھری صاحب سے میرے خیال میں ملاقات کے لیے گئے تھے، کہ آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ کوئی ٹھنڈی ہوائیں ان کو محسوس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بھائی معاملات اس طرح ہے کہ یہ امید اگر رکھیں بھی تو اعتبار کیسے رکھیں، کیونکہ یہ ٹھنڈی ہواؤں کی باتوں کا ہم پچھلے 2 سال سے سن رہے ہیں، اور حالات جس طرف جا رہے ہیں، جتنا ملک میں ہیجان ہے اور جتنا نقصان ہو چکا ہے، لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. اور خاص طور پہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایک آخری امید ہے. جتنا اندھیرا جو ہے اس ملک میں ابھی چھایا ہوا ہے، وہ بہت بڑی جو ہے نا لوگوں کی امید ہے. ورنہ سٹارٹس اٹھا لیں لوگ، 97% ملک چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. تو میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، ٹویٹس نہیں، دیکھ لیکن رہے ہیں. آپ کو کوئی جماعت میں کوئی ایسا کوئی نظر آیا اور ریلیف؟ ابھی دیکھیں نا، آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب اسپتال میں اس وقت. اس کے علاوہ کل ہو سکتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نہیں، رہائی اگر ہو جائے تو کوئی فرق نظر آئے گا آپ کو؟ اس کے علاوہ میاں آباد کی رہائی ہوئی ہے، عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ. میں بتاتا ہوں، جی 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 مظہر بھائی. اگر مجھے اجازت دے کاکڑ صاحب تو میں اپنا تھوڑا جی سا جی بیان حکم کریں. کروں جی کہ آپ کو فرق کیسے نظر آئے گا. آپ جی جی دیکھیے کہ میاں آباد فاروق کی رہائی ہوئی ہے، میاں اکرم عثمان کی رہائی ہوئی ہے. پہلے جب پی ٹی آئی کے لوگوں کی، یہ سالار بھائی بھگت چکے ہیں، پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جب رہائی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ہی اگلی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی نئی گرفتاری کے لیے. اب یہ مثال ہے کہ میاں آباد فاروق اپنے گھر میں ہیں، فنکشنوں میں بھی جا رہے ہیں، اور میاں اکرم عثمان صاحب بھی فنکشنوں میں جا رہے ہیں.
ان کی گرفتاری کے لیے گاڑیاں اب کھڑی نہیں تھیں, ان پر نئے مقدمات نہیں بنے. وہ یہ ایک دلیل ہے کہ نئے مقدمات کا قائم نہ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. دوسرا, جی وہی ناکہ گورکھپور کا جدھر خان کی بہنوں کو روکا جاتا تھا, اب اس ناکے پہ اس دفعہ پہلے روکا گیا, پھر پتہ نہیں کس نے کہا تو پھر جانے دیا گیا. تو پھر ان کے سیاسی مخالفین کو یہ پتہ تو چل گیا نا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے, اس لیے وہ تڑپ رہے ہیں. اس لیے وہ کبھی کہتے ہیں آپریشن نواز شریف نے کیا, ڈیزائن نواز شریف نے بنایا, اور وہ اتنے میں کہتا ہوں کہ ہیجانی کیفیت میں ہیں کہ وہ ایک کہتا ہے کہ میں نے 2:30 بجے فجر کی نماز پڑھی. پتہ نہیں پاکستان پورے میں 2:30 بجے تو کہیں فجر کی نماز بھی ہوتی. وہ 2:30 بجے فجر کی نماز پڑھ کے سوئمنگ پول میں چلا گیا. آپ مجھے بتائیں, جس رات دشمن نے حملہ کیا ہو اس رات پاکستان کا چیف ایگزیکٹو کیا کہتا ہے, میں 2:30 بجے فجر کی نماز پڑھ کے سوئمنگ کرنے کے لیے چلا گیا. کیا چیف ایگزیکٹو کو سوچتا ہے اس وقت سوئمنگ کا؟ یہ کوئی کھیل تھا یا کھلواڑ تھا یا کیا تھا؟ دیکھیے, آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے. نہیں, ان کے بڑے بھائی اس وقت کر رہے تھے نا, وہ ٹائروں میں جے ایس کے ہوا بھی بھر رہے تھے, اس کے میزائل بھی لگا رہے تھے, تو چھوٹے بھائی نے تو سوئمنگ کرنی تھی. اچھا, سالار بھائی سے ایک سوال بڑا اہم, یہ دیکھیں ابھی جو آپ رہائی کاٹ کے ابھی آئے ہیں 26 نومبر میں آپ نے بڑی تکلیف کاٹی, آپ کی رہائی کے لیے ہم لوگ سارے دیکھتے رہے, اپڈیٹ ہوتے رہے, بڑی خاموشی صبر سے آپ کو کچھ شکایات بھی ہوں گی ظاہر ہے, بہت سارے رہنماؤں سے بھی, بہت سارے لوگوں سے بھی. لیکن جب آپ باہر آئے ہیں, اب آپ کو 26 نومبر سے اب تک پارٹی کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, جب آپ کافی دن آپ کو مل چکے ہیں, آپ کو کیا فرق نظر آیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں اس وقت آپ لوگ؟ سبھی بھائی, یہ صرف ایک پارٹی نہیں ہے, تحریک ہے. میں 2 سوالوں کا ایک جیسا جواب دے دیتا ہوں. شروع میں آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ڈائلیوٹ ہو جائے گی. پی ٹی آئی ڈائلیوٹ نہیں ہوئی ہے. ایک چیز جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی جو ہے نا سالار کاکڑ نہیں ہے, پی ٹی آئی شیر افضل مروت نہیں ہے, پی ٹی آئی وہ تو شیخ فارغ ہو گئے نا, وقار وہ صاحب تو نکل نہیں گئے ہے, پارٹی. سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں ہے, یا کوئی بھی جو ہے نا دیگر لیڈرشپ کا نام لے رہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عوام. جب تک عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, یہ عوام ان کے ساتھ ڈٹی رہی ہے. یہ مقابلہ جو ہے کوئی شخصیات نہیں کر رہے ہیں, یہ 25 کروڑ عوام کر رہے ہیں. میرے خیال میں نظریہ کر 25 کروڑ عوام کو ہرانا بہت مشکل ہوگا. میں نے پرسوں ایک ٹویٹ بھی کی تھی جی جی, کہ افغانستان کی آبادی 4 کروڑ, ہاں ہاں شام کی بالکل, آبادی 2 کروڑ, اور اگر اسی طرح آپ دیکھیں بنگلہ دیش, بنگلہ دیش کی تو زیادہ ہے, 17 کروڑ ہے. سری لنکا کی آبادی 2 کروڑ. تو 2 کروڑ اور 4 کروڑ کی عوام سے بھی اگر طاقتور نہیں جیت سکے تو پاکستان کی تو 25 کروڑ آبادی, بالکل. وہ تھک جائیں گے. عوام نہیں تھکے گی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے بہت سی لیڈرشپ نے جیلیں پچھلے 3 سال میں بھگتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, 5-6 مہینے اب جیل میں رہتے ہیں, 2 سال جیل میں رہتے ہیں. اس کے بعد لوگ تھوڑا ٹائم میرے خیال میں فیملی کو بھی دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے, اور لوگ ابھر کے آ جاتے ہیں. تو یہ تحریک انشاءاللہ جو ہے نا ایسے ہتھ سے کسی بھی صورت نہیں ختم ہوگی. اور خان صاحب کا میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ایمان, اپنا توکل جتنا مضبوط ہو نہ ہو, ہمیں خان صاحب کے توکل پہ بہت یقین ہے. وہ بالکل. بندہ جو ہے نا, اس کا توکل اللہ پہ بہت مضبوط ہے. دوسری بات, اچھا سالار بھائی, جی جی جی, بات کریں آپ. جی میں مل رہا ہوں, میں لیڈرشپ سے بھی ملا ہوں, اکثریت سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں نے پیغامات بھیجے ہیں خان کی سسٹرز کو بھی, ڈائریکٹلی تو نہیں, انڈائریکٹلی مجھے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. انشاءاللہ العظیم اس پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے, جو پاکستان میں پاکستان کے استحکام کے لیے, یہ ہمارا گھر ہے, گھر تو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. عمران خان کی آواز پہ وہ لبیک کہیں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آخری دم تک کھڑے ہوں گے. اس چیز بالکل سے ٹھیک. انشاءاللہ بے فکر ہو جائے. انشاءاللہ اچھا, پارٹی متحد رہے گی اس بارے میں. ایک سوال میں آپ دونوں سے پوچھتا ہوں, مظہر بھائی پہلے آپ اس کا جواب دیں, پھر سالار بھائی آپ اتنی دیر میں سوچیں, کیونکہ بڑا اہم سوال ہوگا آپ کے لیے بھی. علیمہ خان کی جو شمولیت ہے, ابھی جس طرح ان کی ملاقات ہوئی, علی امین بھی موجود تھے, پارٹی کے مزید رہنما بھی, خان کی رہائی کے لیے وہ متحرک ہے پہلے دن سے.
اب وہ باقاعدہ طور پر سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی عملی میدان میں آنا ضروری ہے. سیاسی میدان سے مراد ظاہر ہے خان کی رہائی کا ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد تحریک میں جان آئے گی, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کوئی لیڈرشپ میں تھوڑا سا فقدان تو نظر آتا ہے, عوام میں اعتماد کا معاملہ تو ہے. مظہر بھائی آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں پہلی بات تو یہ ہے کہ موروثیت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اے این پی میں غفار خان سے شروع ہوتا ہے قصہ, ولی خان, اسود یار اور ایمل ولی پہ آتا ہے. مولانا صاحب کا مفتی محمود, پھر مولانا فضل الرحمان اور آگے مولانا اسد. یہ جو بھٹو خاندان ہے, ذوالفقار علی بھٹو, نصرت بھٹو, بینظیر بھٹو, آصف زرداری, بلاول بھٹو اور آگے بھی تیار ہیں. اسی طرح یہ شریف فیملی ہے, ان میں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ اور مریم. اب میں مشکل وقت کا ایک تذکرہ کرنے لگا ہوں. جب مشرف دور میں ساری شریف فیملی جیل میں تھی تو انہوں نے گھر سے اٹھا کے ایک عورت کو نائب صدر مسلم لیگ کا عہدہ دیا, اس کا نام کلثوم نواز تھا. جی محترمہ کلثوم. عمران خان نے اپنی کسی بہن کو کوئی عہدہ نہیں دیا. وہ بطور بہن پریشان ہے اپنے بھائی کے لیے, اس کی رہائی کے لیے, اس کی صحت کے لیے. تو اس لیے وہ اب ظاہر ہے پروگرام وہ چاہتی ہے جو ترتیب دیا جائے, کوئی سیاسی تحریک بنائی جائے بغیر کسی عہدے کے. ایک کارکن کے طور پر وہ شریک ہوئی ہیں اور ظاہر ہے وہ بہن ہے ان کی, لوگ احترام بھی ان کو دیتے ہیں کہ خان کی بہن ہے. آپ کو کیا میں بتاؤں کاظمی صاحب کہ جس دن وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہیں تو لوگوں کے کیا جذبات تھے کہ بالکل جی. خان کی بہن کو ایسے بٹھا دیا گیا ہے اور اس کی بہنوں کے ساتھ. دیکھیے میں نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں, میرا لمبا عرصہ ہے صحافت کا, جی جی میں نے بالکل. اس طرح کا ظلم پاکستان میں نہیں دیکھا تھا جو پچھلے 2.5-3 سال میں ہوا ہے. اس جیسا ظلم اس سے پہلے اس ملک میں نہیں ہوا تھا. اور میں سلوٹ کرتا ہوں سالار جیسے لوگوں کو, یہ پی ٹی آئی کے لیے تحفہ ثابت ہوئے ہیں, بے یہ اس شک جی. ملک کے نظام سے ٹکرائے ہیں. اور یہ جو بالکل سبھی صاحب آپ نے جو بات کی نا پہلے کہ بہت سے نئے لوگ آ گئے ہیں, میں کہتا ہوں بہت سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی. وہ جو پرانے منافقت کرنے والے اور خان کی ہدایت کچھ تو ہوتی ہے, آگے کچھ بات کرتے ہیں, اور جو کمپرومائزڈ ہے ان سے جان چھوٹے گی. خان جو ہے وہ باہر آ کر سرجری کرے گا اور سالار جیسے لوگ آگے آئیں گے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا سسٹم بدلیں گے. بالکل. ابھی ایک تصویر میں نے ٹویٹ بھی کی ہے مظہر بھائی اور سالار بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں عمران خان کی فیملی ہے, اس میں ان کی بہنیں ہیں, ان کے بھانجے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, وہ سب کے سب لوگ ڈاکٹرز ہیں یا وکیل ہیں یا وہ بڑے بڑے اداروں میں کام کرنے والے, وہ شریف پڑھے لکھے لوگ, پاکستان کی کریم. ان کے اوپر 500 سے زیادہ مقدمات, سب کے اوپر وہ جیلوں میں جا چکے ہیں. جنہوں نے کبھی شاید لائسنس والی کوئی چھروں والی بندوق نہیں رکھی ہوگی یا کبھی کوئی لال بتی نہیں توڑی ہوگی, سارے کے سارے دہشت گردی, غداری اور سنگین بغاوت جیسے الزامات ہیں. یہ تو ظلم کی انتہا ہے. سالار بھائی آپ بتائیں, علیمہ خان کی شمولیت کے بعد آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تحریک کا آگے فارورڈ ابھی ہونا؟ بھائی کی موروثیت میرے خیال میں اقتدار میں ہوتی ہے, اور جس طرح مظہر بھائی نے کہا کہ عہدوں کی ہوتی ہے, مراعات کی ہوتی ہے, عیاشیوں کی ہوتی ہے, جائیدادوں کی ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز عمران خان کی پارٹی میں یا عمران خان کی فیملی, وہ لوگ ان چیزوں سے بالاتر ہیں. جتنے ملنگ انسان خان صاحب ہیں اتنے ہی جو ہے نا فخر والے, غنا والے جو ہے نا وہ ان کی فیملی ہے. وہ ایک بہن ہے, ایک بہن کی حیثیت سے ان کو پریشانی ہے کہ عمران خان جتنے اس ملک کے لیے اہم ہے اتنی ان کی زندگی کے بارے میں ہماری پریشانی زیادہ ہوگی. بالکل تو ان صحیح کا بات. بیٹھنا بالکل جو ہے ایک نارمل میرے خیال میں بات ہے. وہ چیزوں کو سمجھنا چاہتی ہے, پارٹی کا لائمل بھی سمجھنا چاہتی ہے, کیونکہ یہ قوم کے لیے بے شک عمران خان ایک لیڈر ہے, ان کا اکلوتا بھائی ہے, ان کا حق بالکل بنتا ہے جی. کہ وہ ان معاملات سے باخبر ہو. اچھا 6 جون کو ابھی عید بھی آ رہی ہے آپ کی, ظاہر ہے تحریک کے لیے بہت سارے آپ لوگوں نے کام بھی کرنے ہیں, تو سالار بھائی کوئی تیاریاں کی ہیں آپ لوگوں نے, کوئی اس دفعہ خفیہ رکھیں گے؟ مجھے پتا ہے آپ کی, میں نے ٹویٹ دیکھی تھی کہ ورکرز مایوس نہ ہو, آپ کوئی اس دفعہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتے, لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی لائے عمل, پلان اے, پلان بی, پلان سی آپ نے ترتیب تو دیے ہوں گے. کیا اس دفعہ ڈی چوک آپ کے رہنما دھرنا دیں گے, فرنٹ پہ آ کے بیٹھیں گے, کیا کچھ چھوٹا بڑا تو بتانا پڑے گا آپ کو؟
ابھی بھائی جو میں نے ٹویٹ بھی کی تھی وہ اسی بارے میں تھی. ہماری سپورٹ بیس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں انسان نے اپنے حصے کا فرض پورا کرنا ہوتا ہے. دیکھیں جو مظہر بھائی خبر لا رہے ہیں, جو باقی دوست خبر لا رہے ہیں, وہ ایسے عوامل ہیں جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے ہاتھ میں میری نیت کے مطابق جو کوشش ہے وہ ہر ورکر کو اور پاکستانی کو وہ کرنی چاہیے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس بارے. بالکل بالکل. نہیں آپ نے نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا. ویسے آپ کی وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی اور آپ کے جو الائنس کرنا وہ سارا مجھے پتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے وہ ویلاگ میں ذکر بھی کیا, آپ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. لیکن آپ جیسے لوگ ہر جماعت کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے. جتنی آپ کی قربانیاں ہیں, جو پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے سب کچھ, اس میں آپ کا ایک بڑا نام ہے. اور جیسے مظہر بھائی نے بھی کہا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے ورکرز کو؟ میں اس وقت میں سمجھتا ہوں 90% پلس پاکستانی وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اوورسیز میں بھی میں کم و بیش اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ وہ سب عمران خان کے ساتھ ہے. اس وقت جو پچھلے 3 سالوں میں ہو چکا ہے ہمارا ملک بہت سے معاملات میں, دیکھیں میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ملک کی بات کر رہا ہوں. حکومت چلانا وہ شاید بجلی, گیس اور پیٹرول پہ جو ہے نا لیوی لگا کے وہ عیاشی ہو سکتی ہے, لیکن ملک نہیں چل رہا, بہت نازک صورت ہے. عمران خان اس ملک کے لیے بہت اہم ہے. میں 2017 میں بھی ایک دفعہ جیل گیا تھا تو میری گزارش تھی, ایک ٹی وی چینل پہ میں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کو پاکستان کی انشورنس پالیسی سمجھتا ہوں, اور اس وقت شاید وہ وقت آ چکا ہے. پوری قوم اس شخص پہ متحد ہے. میں باقی لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ جو معاملات انڈیا کے ساتھ یا جیو پولیٹکس کے تناظر میں ہمارے خطے میں, عمران خان بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. ان قوم 47 کے خاندان کو اپنی عوام سیریس نہیں لے رہی ہے, تو آپ ان کو جب ویسٹ بھیجیں گے, جب دیگر ممالک بھیجیں گے, میرا نہیں خیال وہ کسی کو جو ہے نا کنونس کر پائیں گے, کسی اچھے طریقے سے وہ پاکستان کا مقدمہ آگے رکھ سکیں گے. میرا نہیں خیال. پاکستان کو انڈیا کے جنگی جنون کے لیے بھی, جو ہمارے پانیوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں, عمران خان ناگزیر ہے. اور عمران خان کے ساتھ جس طرح وہ پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر چکا ہے, انشاءاللہ پاکستانی بھی ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے, پاکستان کو بچائیں گے انشاءاللہ. مظہر بھائی آخر میں آپ بھی چھوٹی سی کوئی چیز میں ایڈ کر دیں, جو لوگ تھوڑے بہت مایوسی کا شکار بھی نظر آتے ہیں. بالکل مایوس نہ ہو. یہ سالار بھائی نے شروع میں جو بات کی تھی نا کہ عمران خان ہے اور عوام ہے, عمران خان ایک ہیرا ہے, اتنا بڑا لیڈر ہے, قداور ہے. مودی کیا, پاکستان کے سیاستدان کیا, دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اس کے سامنے بونے ہیں. وہ قداور ہے, وہ فخر ہے پاکستان کا. پاکستان کو اس پہ ناز کرنا چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کو اس کے لیے نکلنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت دیا جی, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ we'll be in touch again.